ہم اکثر کہتے ہیں فلاں بہت بے حس ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کو ایسا کس نے بنا دیا؟ ہو سکتا ہے وہ بھی کبھی بہت حساس اور معصوم ہو، پر کچھ اپنوں نے ہی اسے طعنے دے دے کر اس کی سادگی کا استعمال کر کر کے اسے ہمیشہ رلا رلا کر آج بے حسی کے مقام پر پہنچا دیا ہو، اور یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ زندگی کے کچھ مسائل خود حل نہیں ہوتے، ان کو حل کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو کچھ اذیتوں سے خود نکالنا پڑتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، مگر یقین کریں جتنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا، بس پہلا قدم لینے کی دیر ہے۔ اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں۔ آپ اس رب پر بھروسہ کر کے پہلا قدم اٹھا کر تو دیکھیں۔ اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بلند کر لیں کہ جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جو رب ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی آپ کا بھی رب ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا، بس ایک بار ہمت کریں۔ وہ رب آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہاری شادی زمین پر پائے جانے والے سب سے برے شخص سے ہو جاتی، جیسے حضرت آسیہ کی فرعون سے، لیکن یہ چیز ان کی اللہ سے محبت کو بدل نہ سکی۔ ہو سکتا ہے تمہاری شادی زمین پر موجود سب سے بہتر شخص سے ہو جاتی، جیسے کہ اللہ کے نبی سے، لیکن تم پھر بھی جنت جانے سے رہ جاتی، جیسے حضرت لوط کی بیوی۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہاری شادی کسی سے بھی نہ ہوتی، جیسے حضرت مریم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ہر عورت سے بلند درجہ دے دیتے۔ اپنی ترجیحات کو جانو، محبت اور اعتبار سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کریں۔ ہمارے ہاں دو غلط باتیں بہت عام ہیں۔ نمبر 1، بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں۔ نمبر 2، زنا ایک قرض ہے جو آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، خاص کر بیٹی کی صورت میں۔ ہمارے ہاں سورہ نور کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ سراسر غلط لیا جاتا ہے۔ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تفسیر اس کے سیاق و سباق کے بغیر نہیں کی جا سکتی، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں آدھا سچ بتانے کی عادت ہے۔ اگر سورہ نور کی اس آیت کے آگے اور پیچھے کی آیت کو پڑھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ دنیا کی، کہ آخرت میں بری عورتیں برے مردوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گی اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ اگر دنیا کی بات کریں تو دنیا میں تو فرعون کی بیوی مسلمان تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لہٰذا اس آیت کا ترجمہ ٹھیک سے سمجھ لیں کہ یہاں آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ دنیا کا۔ دوسری بات، ہمارے ہاں ایک قول بڑا مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے جسے آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، اور خاص کر بیٹی کی صورت میں، اور یہ انتہائی گھٹیا اور سراسر غلط بات ہے، بلکہ یہ امام غزالی کا قول ہے ہی نہیں۔
اور اگر امام غزالی کا قول بالفرض ہے بھی تو حرف آخر تو نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ معتبر ہیں امام غزالی سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث روایت بھی نہیں۔ ایک بات بتائیں، اگر آپ زنا کریں گے تو اس میں آپ کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ آپ کے گناہ کی سزا آپ کی بیٹی کو کیوں ملے گی؟ مکافات عمل تو برحق ہے، لیکن ہر بندہ اپنے گناہ کی سزا خود اٹھائے گا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندے دنیا میں پینک کریٹ کریں گے، اس طرح کی من گھڑت باتیں کر کے تو اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کی 2 دفعہ وضاحت کی۔ اللہ پاک ایک دفعہ بھی کلیئر کر دیتا تو کافی تھا، اللہ نے لیکن 2 دفعہ وضاحت کی ہے کہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہے گا، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ کسی بھی شخص کو اپنی ذات کے رنگوں کو پھیکا کرنے کا موقع نہ دیں۔ یقین رکھیں آپ کا مصور وہ ہے جس نے آپ کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ Sometimes you need to let things go۔ چیزوں کو جانے دیا کریں، تبصروں سے درگزر کر دیا کریں۔ ہر سوال جواب کے قابل نہیں ہوتا، ہر جگہ آپ کو اپنی صفائی نہیں دینی ہوتی۔ بعض اوقات لوگوں کو وہ سمجھنے دیا کریں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ چیزوں کو آزاد چھوڑ دیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ کچھ لوگ شکلیں، عمریں، بیماریاں اور جسمانی خوبصورتیاں نہیں دیکھتے، وہ تو نوٹوں پہ چھپی ہوئی تصویر، سیریل نمبر، گورنر کے دستخط اور تھوک لگا کر اس کا کچا پکا رنگ دیکھتے ہیں۔ نوٹ اصلی ہوں تو چہرے کی نحوست سے بھی محبت اور وفاداریاں نبھائی جاتی ہیں۔ صرف ہیلدی ڈائٹ کا خیال نہیں کرنا، سننے، پڑھنے، دیکھنے، بولنے کو بھی اچھے کا ہی انتخاب کرنا ہے۔ ڈور تھوڑی ہے کہ کسی نے بھی کھینچا تو ٹوٹ گیا۔ دلوں کے معاملے تو رب تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ جب تک چاہے 2 لوگوں کو ساتھ رہنے دے، جب چاہے الگ کر دے۔ اس میں نہ تو اپنی مرضی شامل ہوتی ہے نہ ہی دوسرے لوگوں کی، یہ تو اس ذات پاک کے دست قدرت میں ہے۔ خاموشی سے جڑیں کاٹنے والوں کے ساتھ تعلق نبھانا اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی نبھانا کیا ہی اعلیٰ پاگل پن ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت ہو، طاقت ہو، وقت ہو یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ جو لوگ آپ کے نصیب میں ہیں وہ غلط فہمیوں کے باوجود آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور جو نہیں ہیں وہ وضاحت کے باوجود بھی آپ کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ آج کے دور میں جب نوجوان نسل گمراہی کی طرف تیزی سے جا رہی ہے
تو وہ لوگ جو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں وقت صرف کر رہے ہیں، یقین جانیے وہ عام نہیں ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جہاں کہیں سے بھی آپ کو قرآن پاک سیکھنے کا موقع ملے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، قرآن سیکھنے کا کوئی موقع بھی ضائع نہ کیا کریں۔ مجھے انسانوں سے زیادہ محبت جانوروں سے ہے، کیونکہ یہ بے زبان ہوتے ہیں، لہجوں سے کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ دنیا کے سامنے خود کو ثابت کرنے میں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اصل جنگ ہماری دنیا سے نہیں بلکہ خود سے ہے، ہمارے اپنے اندر موجود دنیا سے ہے۔ یہ دنیا تو کبھی نہیں بدلنے والی، کیونکہ بدلنا آپ کو ہے، اور جس دن آپ بدلیں گے اس دن دنیا بھی آپ کو بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کی رضا میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کی محبت میں سکون ہے، اللہ سے وابستہ ہر چیز اور ہر انسان کی بات میں سکون ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، تواضع یعنی عاجزی یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو اور راستے میں کسی بھی مسلمان کو پاؤ تو اسے خود سے بہتر تصور کرو۔ حامی اذیت اور پریشانی اس آدمی کے سامنے بیان نہ کرنا جس پر تمہارا اعتماد نہیں۔ ابن العاصمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دلوں سے اذیت دور کرنا راستوں سے اذیت دور کرنے سے زیادہ اجر والا اور زیادہ ضروری عمل ہے۔ موو آن تیزی سے موو آن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود کو زبردستی موو آن کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے جذبات کو محسوس کریں، ان سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کریں، خود کو وقت دیں، اپنے دل کی سنیں، اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہونے دیں، رو لینا چاہتے ہیں تو رو لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چیزوں کو قبول کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگیں۔ خود کا خیال رکھیں، اپنی حدود طے کریں اور خود کو سنبھلنے کا موقع دیں، وقت کو گزرنے دیں، زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اپنے جسم کو متحرک رکھیں، اپنے روزمرہ کے کام کرتے رہیں اور زندگی کی طرف واپس آتے رہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ آہستہ آہستہ سنبھل رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں۔ جب آپ ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو سب مل جاتا ہے۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ دل کی دنیا کو جو چیز سب سے زیادہ تباہ کر دینے والی ہے وہ تنہائی کے گناہ ہیں، کہ انسان لوگوں سے تو چھپے مگر رب العالمین سے نہ چھپ سکے۔ اور دل کی دنیا کی جو چیز سب سے زیادہ اصلاح کرتی ہے وہ تنہائی میں کیے گئے نیک اعمال ہیں۔ تنہائی میں نیک اعمال کرنے کو اپنا معمول بنائیں،
کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ بیٹیاں عجیب شے ہوتی ہیں، جب گھر میں ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کچھ گھر میں صرف ان کی وجہ سے ہے، اور جب چلی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بغیر تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟